جی دوستو، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر یا انٹرم پرائم منسٹر آپ کہہ لیں، انہوں نے چین میں ابھی حالیہ دورے میں ایک بیان دے دیا کہ جی، اور یہ ایک اکنامک کانٹیکس میں تھا، اور چائنا کو انسینٹیو دینے کا، چائنا کو بتانے کا کہ جی جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، سیون سسٹر اسٹیٹ جسے کہتے ہیں بھارت میں، ایکسکیوز می، وہ لینڈ لاکڈ ہیں، اور ان کو اگر ہم جو بنگلہ دیش ہے وہ گیٹ وے ہے، کیونکہ ہم بنگال بے آف بنگال کے ہم جو ہیں گارڈین ہیں، تو جو ان سیون جو سسٹر اسٹیٹس ہیں اس میں اروناچل پردیش ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، تریپورہ ہے، میگھالیہ ہے، آسام ہے، تو ان کو جو ایکسیس ملتی ہے اوشن کی وہ بنگلہ دیش کے تھرو ہی ملتی ہے۔ تو آپ آئیے، چائنا کو انہوں نے کہا انویسٹ کیجئے، آپ کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز ہوں گی، امپورٹ ایکسپورٹ کیجئے، بنگلہ دیش میں مینوفیکچر کیجئے۔ تو یہ چونکہ بھارت اور چین کے درمیان بھی اکنامک کوآپریشن بڑھ رہا ہے، بڑا زبردست امپورٹ ایکسپورٹ ہے، تو چونکہ یہ سیون اسٹیٹس لینڈ لاکڈ ہیں اور بنگلہ دیش ہی کے تھرو ان کو ایکسیس ہے، تو چائنا کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اس کو لے کر بھارت میں ایک شور شرابہ مچ گیا ہے کہ یہ تو بڑی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دی ہے ڈاکٹر محمد یونس نے، اور یہ ہے کہ چین کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیے اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں مزید انٹرفیئرنس کیجئے، اور یہاں پہ جو انسرجنسیز ہیں ان کو مزید اسٹوک کیجئے۔ اور یہ انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ جی یہ مناسب اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اور یہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس بھی ہیں بنگال کو لے کر، اس کی بھی خلاف ورزی ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے ڈاکٹر محمد یونس کی اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے۔ اچھا، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ بڑے سینئر انڈین ڈپلومیٹس، جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور کچھ آرم فورسز کے بھی لوگ ہیں، وہ بڑے فوری طور پہ ریئیکٹ انہوں نے کیا، بلکہ ریئیکشن بھی یوں کیا کہ جی یہ تو ڈاکٹر محمد یونس تو اس وقت آئی ایس آئی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی ہے اپنے طور پہ نہیں دی بلکہ آئی ایس آئی کے کہنے پہ دی ہے۔ یا اللہ، یہ مطلب کس قسم کے لوگ ہیں کہ ڈاکٹر محمد یونس سے تو ایک اکنامک پرسپیکٹو سے بات کی تھی، ریجنل کوآپریشن کے کانٹیکس میں بات کی تھی، لیکن آپ نے فوری طور پہ یہ کنکلوژنز ڈرا کر لیے۔ پھر دوسرا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جی ابھی تو ڈاکٹر یونس چین گئے، اور اگلا دورہ جو ان کا اسٹیٹ وزٹ ہوگا وہ پاکستان ہوگا، جس سے بالکل معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کی اس وقت پریورٹیز کیا ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ مل کر بھارت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایسے اس لاجک کو نہیں سمجھ پایا، کیونکہ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور تیسری چیز بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے ڈاکٹر محمد یونس کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن کو اس قسم کے سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کرتی، اور یہ جو ہے اس کے باوجود کہ ڈاکٹر محمد یونس ایک اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں، چائنا اور پاکستان ان کو بہت پذیرائی دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے بھارت میں بنگلہ دیش کے خلاف۔ اب اس میں تو دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سیون اسٹیٹس ہیں، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس، اس میں انسرجنسیز تو ہیں، اسکورز آف انسرجنسیز، جس طرح میں نے پہلے کہا، چل رہی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ انسرجنسیز اس وقت بھی تھیں جب شیخ حسینہ پاور میں تھیں 15-16 سال، اور اس وقت بھی، بلکہ اس سے پہلے تو اس سے ہی برے حالات تھے۔ تو یہ انسرجنسیز کا تعلق نہ بھارت، نہ بنگلہ دیش سے ہے، نہ پاکستان سے، نہ چائنا سے ہے۔ ٹھیک ہے، چائنا کے اروناچل پردیش وغیرہ کو لے کر جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں ڈسپیوٹس ہیں وہ تو چل رہے ہیں، وہ پہلے بھی تھے، اور اب ڈاکٹر محمد یونس آئے ہیں تو اس کے بعد بھی ہیں، اور شاید آگے بھی رہیں۔ تو یہ کوئی جو آرگومنٹ ہے بھارت کی جانب سے، یہ بالکل انکوہیرنٹ بھی ہے اور ارریلیونٹ بھی ہے میرے خیال میں، اور آؤٹ آف پلیس بھی ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر محمد نے جو بیان دیا وہ تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے چائنا کو انوائٹ کیا کہ آپ انویسٹ کریں، مونگلا پورٹ ہے، چٹاگانگ پورٹ ہے، اور چائنا نے ایگری بھی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر چائنا انویسٹ کر رہا ہے، اور زیرو سم گیم تو ہے نہیں
کہ اگر بھارت کے بنگلہ دیش کے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو بھارت کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ نیریٹو بھارت میں بڑا چلتا ہے زیرو سم گیم کا، کہ جی ہمارے سے اگر آپ نے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اگر بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں تو پھر جو ہے آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ کے زیادہ اچھے نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح امریکہ کہ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ تو پھر پاکستان کو جو ہے لال جھنڈی ہی دکھانی چاہیے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہی خطرناک ہے، یہی بلاک کرتا ہے تمام چیزوں کو، یہی بڑا امپیٹیمنٹ ہے ٹو ریجنل کوآپریشن میرے خیال میں. اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ سارک بھی ڈورمنٹ ہے، اور وہ میرا اپنا بھی خیال ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ جو اس کا اوریجنل پوٹینشل تھا وہ ریئلائز نہیں ہو سکا، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، ایڈورسریل ریلیشن شپ، وہی مانے آتا ہے، وہی ایک میجر آبسٹیکل ہے. اگر پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اور وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اور بھارت اس موڈ میں لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ بات کرے. یہ سب سے بڑا جو ہے پرابلم ہے پاکستان بھارت تعلقات میں. لیکن ڈاکٹر محمد یونس کو وہی بہت اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت میں. اور بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح دیکھیے بھارت اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ بلوچستان میں جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. تو بھارت کو اپنی فالٹ لائنز بھی اس کا بھی خیال رہنا چاہیے. اور کچھ ممالک کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان فالٹ لائنز کو اس کے لیے پرابلمیٹک بنائیں. لیکن جو ہے، اور پھر مجھے جو لگتا ہے، میرا جو اندیشہ ہے وہ یہی ہے، جو گمان ہے کہ بھارت بنگلہ دیش میں بھی صورتحال کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا. اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں پہلے تو انتخابات جلد ہو جائیں تو وہ انتخابات میں انویسٹ کریں گے، اور جو پرو انڈیا لابی لوگ ہیں ان کو وہ برسر اقتدار لانے کی کوشش کریں گے. پیسہ بڑا خرچ ہوگا بنگلہ دیش میں. تو بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہمارا بردرلی ملک ہے اور ہمارے تعلقات ہیں، بلکہ اب ایک خطرہ اور بھی، چونکہ ہمارے فارن منسٹر اب جائیں گے 22-23 اپریل کو بنگلہ دیش، تو یہ ایک بڑا اہم دورہ ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ویل پریپیئرڈ ہو کے جائیں گے. ہمارا کسی نہ انڈیا کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے تعلقات خراب ہوں، ہمارے اپنے تعلقات پہ ہم فوکس کریں، اور یہی میرے خیال میں ہوگا، اور اسی پہ فوکس ہمیں رکھنا چاہیے. باقی بھارت کو چونکہ وہ خود یہ کام کرتا رہا ہے، ڈی اسٹیبلائز کرتا رہا ہے اپنے نیبرز کو، اور 7 سسٹر اسٹیٹس میں چونکہ فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے بھارت کو یہ پریشانی ہے، اور اس وجہ سے یہ فالس جو نیریٹیوز ہیں بنگلہ دیش کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور چین کے خلاف اور دیٹ میٹر، وہ مستقل طور پہ ان نیریٹیوز کو کوشش کر رہا ہے کہ یہ بکیں، اور ان کو ہی ری انفورس کر رہا ہے. تھینک یو.